السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں کربلا کے بعد کیا ہوا یہ بتانے جا رہی ہوں، تو دیر نہ کرتے ہوئے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو واقعات کربلا کے وقت یزید 36 ایئر کا تھا۔ اس نے خاندان رسول کو تکلیف پہنچا کر جو حکومت بنانی چاہی اسے کوئی فائدہ نہ مل سکا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ بیمار پڑا۔ اس کے پیٹ اور آنتوں میں تکلیف ہونے لگی۔ ان دنوں وہ ہمس میں تھا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو چلا تو اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا تاکہ اس کو حکومت کے بارے میں ضروری باتیں بتائے۔ بیٹے نے اس کی باتوں کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دھبے ہوں میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ خدا مجھے اس منحوس بادشاہت کا وارث بننے سے بچائے جس کی بنیاد نواسائے رسول کے خون پر رکھی ہوئی ہے۔ بیٹے کی یہ بات سننے کر تو یزید بستر پر غصے کے مارے پیر پٹکنے لگا۔ بیماری بڑھتی گئی، اس کی آنتیں سڑ گئیں، ان میں سے کیڑے نکلنے لگے، بدن سے بدبو ایسی آنے لگی کہ اس کے قریب جانا بھی مشکل ہو گیا۔ ایسی حالت میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بنو عباس کے زمانے میں اس کی قبر کھودی گئی تو ہڈیاں جل کر کالی ہو گئی تھی۔ اب کربلا کے واقعات کے چند سالوں بعد مختار بن عبید ثقفی وہاں کا گورنر مقرر ہوا۔ اپنا عہدہ سنبھالتے ہی اس نے سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا شروع کیا۔ کوفہ کے وہ لوگ جو اس جنگ میں یزید کی طرف تھے اس کے دربار میں پیش کیے گئے۔ اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کے نواسے کو مہمان بنا کر بلایا اور پھر بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر ڈالا۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ اتنا بڑا جرم کرنے کے لیے تمہیں دنیا کی جس دولت کی لالچ دی گئی تھی وہ تو چند دنوں کی ہے؟ وہ بہانہ بنانے لگے کہ ہم مجبور تھے، ہمیں تو ابن زیاد نے مجبور کر کے ساتھ ملا لیا تھا۔ مختار نے کہا کہ تم سب واجب القتل ہو، لیکن تمہارے خون سے نہ تو میرا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی تم ہزاروں کا خون، ایک بوند حسینی خون کا بدلہ لے سکے گا۔ تو ان سب کو قتل کرا دیا۔ یہ حال دیکھ کر لوگ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ کچھ بھاگ کر بصرہ پہنچ گئے، کچھ جنگلوں میں جا چھپے۔ دھر پکڑ تبھی بھی جاری رہی۔ شمر کو ایک تہخانے سے گرفتار کیا گیا، عمرو بن سعد کو ایک غار سے پکڑا گیا اور خولی جنگل میں چھپتے ہوئے گرفتار ہوا۔ عمرو بن سعد جب مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عمرو بن سعد کا لڑکا بھی یزیدی فوج میں تھا، اسے بھی گرفتار کر کے باپ کے سامنے قتل کیا گیا تاکہ ظالم کو اندازہ ہو سکے کہ علی اکبر اور علی اصغر کی شہادت پر امام حسین پر کیا گزری ہوگی۔ بیٹے کی تڑپتی لاش دیکھ کر عمرو کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ سر پیٹتا رہا یہاں تک کہ اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اب شمر کو پیش کیا گیا تو وہ بھی بہانہ بنانے لگا کہ اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگا۔ تو مختار نے کہا کہ پتھر دل ظالم، اپنا وہ ہاتھ اٹھا جس سے تو نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر خنجر چلایا تھا۔ مختار کا جلال دیکھ کر اس کا گلا سوکھ گیا۔ موت سامنے نظر آنے لگی تو بولا کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو پھر قتل کر دینا۔ مختار نے کہا تجھے وہ دن یاد نہیں کیا کہ جس دن تیری فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر فرات کا پانی بند کر دیا تھا؟ اہل بیت اور ان کے ساتھی ایک ایک قطرے کے لیے ترستے رہے، تجھے پانی مانگتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے؟ اتنا کہنے کے بعد جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ اب جان لیتے ہیں ہرملہ کے بارے میں کہ ہرملہ وہ ظالم جس نے شیر خوار علی اصغر کو اپنے تیر سے شہید کیا تھا، وہ بھی پکڑ کر مختار کے پاس لایا گیا۔ اسے دیکھتے ہی حکم دیا کہ سب سے پہلے اسے تیروں سے چھلنی کر ڈالو، پھر جب مرنے لگے تو اس کے گلے میں اسی طرح تیر مارو جیسے اس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں مارا تھا، اور اسی طرح وہ بھی مار ڈالا گیا۔ نیکسٹ بات کر لیتے ہیں خولی کے بارے میں۔ اب خولی جب مختار کے سامنے لایا گیا تو اس کا خون کھولنے لگا۔ مختار کا یہی وہ بد نصیب تھا جس نے امام علی مقام کے کلیجے میں تیر مارا تھا۔ یہی وہ ظالم ہے کہ جس نے شہادت کے بعد حضرت امام حسین کے سر کو بدن سے الگ کیا اور نیزے پر رکھا تھا۔ مختار نے کہا کہ سب سے پہلے اس کے وہ ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں جنہوں نے نواسائے رسول کے کلیجے کو زخمی کیا تھا۔ ہاتھ کاٹ ڈالے گئے، پھر دونوں پیر کاٹ ڈالے گئے،
پھر بدن کا ایک ایک انگ کاٹا گیا۔ اسی طرح اس عاشق رسول نے اپنے قبضے میں آنے والے قاتلان حسین کو ایک ایک کر کے سزا دی، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خون کے بدلے 70,000 کوفہ کے لوگ جو دھوکے باز تھے اور ان پر اسی لیے بلیو نہیں کیا جاتا ہے، تو وہ قتل کر دیے گئے۔ تو یہ منظر رہا کربلا کے بعد کا۔ آج ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔